السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادر سسٹر، ہوپس یو ول بی فائن انشاءاللہ. آج ہم غزوہ حنین کے بارے میں جانیں گے کہ کیا غزوہ حنین کا واقعہ کیا پیش آیا تھا، کس طرح پیش آیا تھا. مکہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عرب کے سب سے طاقتور فوج بن گئے، لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو حوازین اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کو پورے عرب پر حکمرانی کرنے سے روکنے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کر دیا. یہ بنو ثقیف پتہ ہے کون سا قبیلہ ہے؟ یہ طائف کا وہی قبیلہ ہے جس نے کچھ سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور سمجھ کر ان کا بہت مذاق اڑایا اور ان کو اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو خون سے لال کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اس کے کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب حالات بالکل بدل گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب سے 12,000 لوگوں کی فوج لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے. طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہوئے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان یہ علاقہ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے. طائف کے لیڈر نے اپنی ساری فوج حنین کی وادی میں جمع کر لی اور ان سب کو آرڈر دیا کہ وہ ساری فوج اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ اس کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے اور فل دلیری سے مقابلہ کرے. مکہ کو فتح کرنے کے صرف 14 دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 لوگوں کی فوج لے کر حنین کی وادی کی طرف روانہ ہوئے. یہ فوج بدر اور احد کی طرح صرف اسٹرونگ ایمان والے صحابہ کی نہیں تھی بلکہ اس میں بہت سارے نئے صحابہ بھی تھے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے. تو انہوں نے مسلمانوں کو اسٹرگل جو انہوں نے بدر، احد اور خندق میں کی تھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک ایسا درخت بنا کے دیں کہ جو ایک بڑا پیڑ ہو اور اس کے نیچے بہت شیڈ ہو، یعنی بہت چھاؤں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم مجھ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. پھر کچھ اور مسلمان کہنے لگے کہ ہمارے نمبرز تو بہت زیادہ ہیں، یعنی ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، 12,000 ہم تو آرام سے جنگ جیت جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ یہ نئے مسلمان تھے، اللہ سے زیادہ اپنے جو ہے وہ تعداد پر یقین کرنے لگے. مسلمان حنین کے دو پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے. جیسے ہی مسلمان اسے کراس کرنے لگے تو دو پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسانے لگے کفار اور اتنے پیراسائز طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے. اور ان سب سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ مسلمان وہاں سے مکہ کی طرف واپس بھاگنے لگے. یہ دیکھ کر دشمن کی مین فوج نے فل فلیگ مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی پوری فوج 12,000 کا لشکر جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا. ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان جنگ ہار گئی. طائف والے بہت خوشی اور جوش کے ساتھ آگے بڑھنے لگے مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ساری فوج تو بھاگ رہی ہے. لیکن جیسے ہی ڈسٹ تھوڑی کلیئر ہوئی انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو وہ سارے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے کے بجائے ان کی طرف بڑھنے لگے اور زور زور سے کہنے لگے کہ میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول، میں ہوں محمد. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو زبردستی سے روکنے کی کوشش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف بڑھنے لگے. یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو زور زور سے بلانے لگے کہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر. جس پر آہستہ آہستہ پوری فوج کو احساس ہونے لگا کہ اگر آج انہوں نے جنگ چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر یقین دیکھ کر آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی اور مسلمانوں کی پوزیشن جنگ میں دوبارہ اسٹرونگ ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں پوری فوج واپس آ گئی میدان جنگ میں اور طائف والے جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو اس جنگ سے بہت نفع فائدہ ہوا. 6,000 قیدی، 24,000 کیملز، گولڈ اور سلور وٹیور. آخر مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے کے پاس پہنچ گئے. لیکن طائف والوں نے پہلے ہی 1 سال کی خوراک قلعے کے اندر محفوظ کر لی تھی اور اپنے آپ کو سیکیور کر لیا قلعے کے اندر. مسلمانوں کی بہت کوشش کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہاں بہت دن گزارے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز قلعے کے سامنے جاتے اور ان کو لڑنے کے لیے چیلنج کرتے. لیکن ایک بندہ بھی ڈر سے باہر نہ نکلتا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ طائف میں جتنے بھی غلام ہیں اگر وہ ان سب کو چھوڑ کر مسلمانوں کو جوائن کر لیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے. جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے غلام طائف سے مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے. تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر
ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب یہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ جب جانے لگے مکہ واپس تو کچھ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ ویسے بھی ہم تو جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے لیے کچھ بد دعا تو کر دیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا کی ہوگی؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان طائف والوں کو میرے پاس مسلمان بنا کر لے۔ مسلمان آخر واپس مکہ پہنچے۔ اب یہاں مدینہ والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیٹو شہر یعنی مکہ کو اپنا کیپٹل بنائیں اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس جنگ میں جتنا مال مسلمانوں کے پاس آیا تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا حصہ مکہ والوں کو دے دیا، جو ابھی کچھ ہی دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے، اور اس سے صرف ایک مہینہ پہلے ابو سفیان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جانا تھا۔ جب انہیں 100 اونٹ ملے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا یزید، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی 100 اونٹ دیے۔ جب اس کو ملے تو اس نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی 100 اونٹ دی، جس پر مدینہ والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی، جس میں سے ایک نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ابھی ان پر کہ ہماری تلواروں سے ان مکہ والوں کا خون ابھی بھی ٹپک رہا ہے اور یہاں سارا مال انہی کو دیا جا رہا ہے۔ اور انہی میں سے ایک اور شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں، اس لیے ان کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کہا کہ تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تم کو سیدھے راستے پر لے گایا؟ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سارا مال دیا۔ کیا تم ایک دوسرے کے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ آپ یہ ساری باتیں تم مجھ سے کہو کہ جب آپ کو اپنے لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا تو کیا ہم نے آپ کی مدد نہیں کی تھی؟ جب آپ کو پوری عرب میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی تھی؟ جب آپ ایک غریب اور کمزور تھے تو صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال لے کر جائیں، بیر بکریاں لے کر جائیں، مال و متاع لے کر جائیں، اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ والوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر بھی رحم فرما اور ان کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہوئے اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے کیپٹل شہر مدینہ میں آ گئے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ عرب کے جو آپس میں سیول شروع ہوئی نا، وہ بدر کے میدان سے شروع ہوئی اور حنین کے جنگ میں ختم ہوئی، اور اس کے بعد پوری عرب میں امن اور پیس کا ٹائم شروع ہوا۔ لیکن اس بار عرب کے لیڈر مسلمان تھے۔ طائف والوں نے جب دیکھا نا کہ سائڈ کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ بھی خود ہی وداؤٹ اینی فائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار کہا کہ طائف کا دن ان کے لیے سب سے مشکل ترین دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑے دن کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تاریخوں کو جان کر ان سے فائدہ لینے کی، ان سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔